تو میرے پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے اس چینل پر سب سے زیادہ جو پاورفل ویڈیو ہے وہ یہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میرے کہنے سے چراغ غوثیہ ضرور منگوائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا دعویٰ ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ پیارے دوستوں، ایک بھائی جن کا نام ارشد ہے وہ اپنی شادی کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ارشد بھائی کہتے ہیں کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک میرا نہایت ہی برا حال ہے۔ میری بیوی ایک پاگل عورت ہے۔ میں کام سے تھکا ہارا شام کے وقت گھر لوٹتا ہوں تو میرے سامنے مجھ سے لڑنے کے لیے وہ تیار رہتی ہے، اور اگر دیر سے آؤں تو کہتی ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، کس سے ملنے گئے تھے؟ اور اگر کبھی کبھار میں جلدی آ جاؤں تو وہ کہتی ہے کہ آج جلدی کیوں آ گئے؟ چنانچہ ارشد بھائی کہتے ہیں، میں نے اپنی پریشانی اپنے دوست کو بتائی۔ میرا دوست مجھے ایک بزرگ شخص کے پاس لے گیا۔ پھر میں نے ان بزرگ شخص کو اپنی کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ بابا جی، میں نے بہت صبر کر لیا ہے، لیکن میری بیوی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا دل اب بھر گیا ہے اور مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پاگل عورت میرے ہاتھوں قتل ہو، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، بیٹے، میں تیری مصیبت کا علاج جان گیا ہوں۔ میرے پاس تیرے لیے ایک علاج ہے اور اس سے تیرے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو ارشد بھائی کہتے ہیں کہ بزرگ شخص نے ہنستے ہوئے ان کے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ دیے اور مجھ سے بزرگ شخص کہنے لگے کہ بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور ان بزرگ شخص نے ارشد سے کہا کہ آؤ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر بزرگ شخص نے ارشد سے کہا، اس کے بعد میں تمہیں علاج بتاؤں گا۔ پھر ارشد بتاتا ہے کہ نماز سے فری ہونے کے بعد بزرگ شخص نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ بزرگ شخص واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ انہوں نے وہ بوتل مجھے دے دی اور کہا کہ یہ لو بیٹا، اسے اپنے ساتھ رکھنا، اور جب اپنے گھر لوٹیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس بوتل میں سے ایک ڈھکن پانی بھر کر منہ میں ڈالنا ہے، لیکن اس پانی کے گھونٹ کو نہ تو آدھے گھنٹے تک اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہے اور نہ ہی پینا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ علاج لگاتار 10 دنوں تک کرو۔ تو ارشد بتاتا ہے کہ میں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کا حکم ہے۔ اللہ پاک میری بیوی کے پاگل پن کو اسی علاج سے شفا دے دی۔ ارشد بتاتا ہے کہ دوسرے دن گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے جیب سے بوتل نکالی، بسم اللہ پڑھ کر ایک ڈھکن پانی اپنے منہ میں ڈالا اور اپنا منہ بند کر لیا۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا، جب میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے کچن کے سامنے سے گزر ہی رہا تھا کہ میری بیوی کی نظر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے کہا کہ آ گئے آپ، اور جو سامان میں نے منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ تو پھر میں نے اسے وہ سامان دیا اور کمرے میں چلا گیا تاکہ علاج کا آدھا گھنٹہ گزار سکوں۔ پھر دوسرے دن گھر جانے سے پہلے پھر وہی علاج دہرایا۔ بوتل میں سے ایک ڈھکن پانی نکالا اور اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ آج تھوڑا سکون تھا۔ وہ میرے چہرے کو دیکھتی رہی، کچھ دیر خاموش رہ کر دھیرے سے مجھ سے بولی، کھانا کھاؤ گے؟ کھانا لگاؤں؟ اسی طرح کرتے کرتے 5 دن گزر گئے، اور پھر 5 دن کے بعد میں ان بزرگ شخص کے پاس گیا۔ بیٹھنے سے پہلے سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بابا جی، بوتل میں کیا ڈالا تھا؟ میری بیوی بالکل ویسی ہی بن گئی ہے جیسے دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں اس بوتل میں ایسا کیا ڈالا تھا؟
تو بابا جی نے کہا میں نے تمہیں اپنے گھڑے کا پانی دیا تھا۔ تو یہ سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے تعجب سے کہا کہ کیا صرف پانی دیا تھا؟ آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی دعا یا دوا ڈالی ہوگی۔ بابا جی نے کہا نہیں، صرف 2 باتوں سے تمہارے گھر کا مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ پہلا یہ کہ سارے دن کے کاموں کے بعد تم شام کے وقت تھکے ہارے گھر آتے تھے تو تمہارا جسم آرام مانگتا تھا۔ دوسری طرف تمہاری بیوی سارے دن کی خاموشی اور کام کاج سے تھک جاتی تھی۔ تمہارے گھر پہنچتے ہی وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بات کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ تم سے لڑ پڑتی تھی اور پھر تم دونوں لڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو بزرگ بابا نے کہا کہ بیٹے تم اپنی بیوی کی باتیں سنا کرتے، کام سے واپس آ کر اس کا حال چال پوچھتے۔ بزرگ بابا نے کہا میں نے تو علاج تمہیں بوتل میں بند کر کے دیا تھا، لیکن وہ تو صرف میرے گھڑے کا پانی تھا، اور یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جب تم کام سے واپس آؤ تو جب تک تمہارا موڈ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک تمہارے کم سے کم ہونٹ تو بند رہے، اور جب وہ تم سے کچھ بول رہی ہو تو تم اسے دھیان سے سنو۔ اے بیٹے تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا، اور اب تم اپنی زندگی اچھے سے گزارو۔ تو پیارے دوستوں، اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت کی خوشیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورتوں کی صبر اور غیر ذمہ داریوں کا امتحان ہوتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، بلکہ اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں عورتوں کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اور جو عورتیں کہتی ہیں کہ مرد اپنی ذات کا ہوتا ہے، اسے کسی کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ اسے ذرا غور سے دیکھیں۔ پورا سال پیسہ کمانے والا اپنے لیے کتنے کپڑے خریدتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے اس کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی ہے جو میری فکر کرنے والا ہے۔ جب اپنے مسائل وہ شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شوہر سے شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے شوہر پر بھروسہ کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا باجو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے۔ اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ تو پیارے دوستوں، معاشرے میں عورتوں کا فتنی مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے مذہب اسلام نے عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورتوں کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام میں مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔
اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل دین کی باتیں کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں آسانی کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامک نالج کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔